غازی علم دین شہید 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات محلہ چابک سوارن لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میاں طالع محمد تھا جو لکڑی کا کام کرتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تقیہ سادھواں کی مسجد اور بابا کالو کے مکتب واقع بازار نوریاں اندرون اکبری دروازہ لاہور سے حاصل کی۔ 1 جنوری 1928 کو غازی علم دین شہید اپنے والد کے ساتھ کوہاٹ فرنیچر کا کام کرنے کی غرض سے گئے۔ مارچ 1929 میں ان کے بڑے بھائی میاں محمد دین کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بھتیجی کو دیکھنے کے لیے لاہور آئے تو انہی دنوں ان کی منگنی کر دی گئی۔ 1914 کے بعد سے انتہا پسند ہندوؤں نے اسلام پر مسلسل حملے اور تنقید شروع کر رکھی تھی۔ سوامی دیانند کے ایک چیلے مہاشا کرشن جو اس وقت ایک رسالہ پرتاب لاہور کا ایڈیٹر تھا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی، لیکن اس نے یہ کتاب ایک فرضی نام پروفیسر پنڈت چمپو پتی لال کے نام سے شائع کروائی، لیکن کتاب پر ناشر راجپال کا نام اور پتہ ہسپتال روڈ مکمل درج تھا، جس پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں نے راجپال پر مقدمہ دائر کر دیا، جس پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر لوئس نے اس بدبخت کو 6 ماہ قید کی سزا کا حکم سنایا، جس کے خلاف اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ ہندو چیف جسٹس سر شادی لال کی سفارش پر جسٹس کنور دلیپ سنگھ مسیح نے اسے رہا کر دیا، جس کے خلاف لاہور کے مسلمانوں نے تحریک شروع کر دی اور لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ایک عاشق رسول غازی خدا بخش 24 دسمبر 1927 کو راجپال کو جہنم واصل کرنے کے لیے چاقو لے کر نکلے اور اس کے پریس میں جا کر اس پہ حملہ کر دیا۔ وہ زخمی ہوا اور اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ غازی خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو 7 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح ایک اور عاشق رسول غازی عبدالعزیز خان غزنوی 19 اکتوبر 1927 کو کوہاٹ سے لاہور راجپال کو جہنم واصل کرنے کے لیے پہنچے اور اس بدبخت کے پریس پہنچ گئے۔ وہ وہاں موجود نہ تھا، بلکہ اس کے دوست جتیندر داس اور سوامی ستیانند بیٹھے تھے۔ غازی عبدالعزیز راجپال کی شکل سے آشنا نہ تھے، اس لیے انہوں نے سوامی ستیانند کو راجپال سمجھ کر قتل کر دیا اور ان کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 14 سال قید کی سزا سنائی۔ 6 اپریل 1929 کو بروز ہفتہ دوپہر کے وقت غازی علم دین نے ایک تیز چاقو آتما رام کی دکان سے خریدا اور سیدھے راجپال کے پریس پہنچ گئے۔ اس وقت وہ بدبخت آرام کر رہا تھا۔ آپ نے جاتے ہی اس کو للکارا اور اس پر وار کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا۔ اس وقت اس کے ہاں 2 ملازم بھی وہاں موجود تھے، بھگت رام اور کیدار ناتھ، مگر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ اس مجاہد کو حملہ کرنے سے روک سکتے۔ آپ نے سر بازار اعلان کیا کہ آج میں نے ایک گستاخ رسول کو مار دیا ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ستیانند اور نانک چند نے آپ کو پکڑا۔ کیدار ناتھ نے انارکلی تھانے میں اطلاع دی۔ آپ نے گرفتاری دے دی۔ ہندو مسلم فسادات کے خطرے کے پیش نظر لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ غازی علم دین کا مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر لوئس کی عدالت میں چلا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت چھرا گھونپنے سے ہوئی۔ فرد جرم عائد کرنے کے بعد مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ سیشن جج مسٹر سٹیپ تھا، جبکہ وکیل صفائی بیرسٹر سلیم تھے۔ عدالت نے دفعہ 302 کے تحت 22 مئی 1929 کو اس عاشق رسول کو سزائے موت کی سزا سنا دی، جس پر لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیس کی پیروی کی اور بیرسٹر فروخ حسین نے آپ کی معاونت کی۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے فرنگی ججوں نے غازی علم دین کی اپیل خارج کر دی
اور سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ قائد اعظم کی نگرانی میں پریوی کونسل لندن میں اپیل کی گئی جو کہ خارج ہو گئی۔ جب یہ خبر آپ کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا، کاتب تقدیر نے شہادت کا رتبہ پانا میری قسمت میں روز اول سے لکھ دیا ہے۔ یقیناً میری قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اب مجھے دربار رسالت میں حاضری دینے سے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ 31 اکتوبر 1929 کو آپ کو پھانسی دی جانی تھی۔ 30 اور 31 کی درمیانی شب آپ نے عبادت الہی میں گزاری۔ 31 اکتوبر بروز جمعرات صبح مجسٹریٹ نے آپ سے آخری خواہش پوچھی تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ تختہ دار پر چڑھ گئے اور انہیں میاں والی جیل میں ہی دفن کر دیا گیا کیونکہ فسادات کا خطرہ تھا۔ 4 نومبر 1929 کو علامہ اقبال کی قیادت میں مسلمانوں کا وفد پنجاب کے گورنر ڈی مونٹ لارنس سے ملا۔ اس کے بعد غازی علم دین شہید کا جسم مبارک میاں والی جیل کی قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ میت میاں والی سے لاہور زیر نگرانی مجسٹریٹ مہدی حسن بذریعہ ٹرین لائی گئی۔ سر محمد شفیع اور علامہ اقبال نے لاہور چھاؤنی پر شہید کی میت وصول کی۔ خطیب مسجد وزیر خاں قاری محمد شمس الدین نے پہلی نماز جنازہ پڑھائی، دوسری سید محمد دیدار علی شاہ نے اور تیسری سید احمد شاہ نے پڑھائی۔ اس جنازے میں تقریباً 6 لاکھ مسلمان شریک ہوئے۔ جنازے کا جلوس تقریباً 5-6 میل لمبا تھا۔ آپ کی تدفین میاں صاحب لاہور قبرستان میں ہوئی۔ علامہ محمد اقبال اور مولانا سید دیدار علی شاہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔